سامعین کرام، قرآن مقدس کے ایک مشہور آیت کا ٹکڑا اور ایک حدیث میں نے پیش کیا ہے. اسی کے ذمہ میں انشاءاللہ کچھ باتیں بتائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں ایک اصول بنایا ہے، ایک رول بنایا ہے. اصول یہ ہے کہ میرا رسول تمہیں جو چیز دے دے اس کو لے لو. یہ آیت کا میننگ یہی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. قیل و قال نہیں کرنا. یہی اصول اور یہ رول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا کہ جس چیز کا حکم دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. بس تو دا پوائنٹ بات یہی ہے. قیل و قال پھر نہیں کرنا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے تو کرو، بلا چوک چرا کرو، اور جس سے منع کر دیا ہے تو اس کو رک جاؤ. اس پہ پھر تبصرہ اور بحث نہیں کرنا کہ نہیں ٹھیک تو ہے، ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم آوے اس پر کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. صحابہ کا منہج ہی یہی تھا. صحابہ کا منہج کیا تھا جانتے؟ صحابہ کا منہج یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے تھے صحابہ کرام فوراً اس پر عمل کرتے تھے، بلا چوک چرا کے. کئی مرتبہ آپ سنے ہوں گے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. سنے ہوں گے شاید. دیکھیے صحابہ کرام کا منہج کیا تھا، بلا چوک چرا. نبی کا حکم آ گیا بس، زیادہ کچھ نہیں. کہا کہ بیٹھ جاؤ. عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، شاید غالباً عبداللہ بن مسعود ہی تھے، وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. خالی سنا تھا اتنا ہی کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، بیٹھ جاؤ. وہاں نہیں کو دیکھا کہ ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں، نہیں بیٹھ رہے، بس دروازے میں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا، کہا کہ وہاں کیوں تم بیٹھ، اندر آ جا. کہا اللہ کے نبی بس کچھ نہیں، آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ. اللہ، یہ صحابہ کا منہج صحیح سے سمجھیے. جو رسول دے اس کو لے لو بلا چوچرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اعلان کر رہا، خود اللہ کے نبی نہیں تھے. کہا کہ لوگو سنو، آج سے نبی نے شراب کو حرام کر دیا ہے. صحابہ کا منہج یہ تھا کہ نبی کی بات آ گئی، جب نبی نے کہہ دیا ہے حرام ہے تو نہیں، بلا چوچرا بغیر تحقیق اس نے کیا کہ پہلے شراب کو چھوڑ دیا، جو پی رہا تھا وہ بھی چھوڑ دیا. کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا. تو یہ اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں بنایا کہ نبی جو دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. انہیں کیلو قال وہاں نہیں کر. اور عجیب بات آپ کو یہ اتھارٹی، یہ مقام صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر کسی کا نہیں ہے یہ مقام. شاید میں آپ لوگوں کو بتایا ہوں یا جانتے ہوں گے، یہ مقام پھر کسی کا نہیں ہے کہ حدیث رسول بتائیں آپ کو سنائیں تو پھر وہاں گنجائش نہیں بچتی ہے کہ میرا امام صاحب یا ہمارے مولانا صاحب تو یہ حدیث نہیں بیان کرتے، یا ہمارے امام صاحب کچھ اور کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ نہیں، پھر یہ گنجائش نہیں بچتی ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایک ہی چیز پر عمل کرنا ہے، قرآن اور حدیث پر، اور تا قیامت قرآن اور حدیث باقی رہے گی، اور اس پر عمل کرنے والے، اس پر چلنے والے لوگ باقی رہیں گے. اس کی تعداد کو مت دیکھو، یہ جو بات بتاتا ہے ان کی باتوں کو دیکھو. سمجھا یہ بات؟ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث پڑھا ہے، وہی بہت مشہور حدیث، بڑی پیاری حدیث ہے. گانٹھ باندھ دیجیے اس کو، عمل کیجیے اس کو. راوی حدیث کی روایت کرنے والے، اور یہ ترمذی ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے.
حدیث کی روایت کرنے والے وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تمام صحابہ کرام میں، غور سے سنیے، تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کا روایت کرنے والے کون تھے؟ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہی ہے وہ 5374 حدیثوں کو اللہ کے نبی سے اس نے سنا، سن کر کے اس کو یاد کیا اور امت تک پہنچانے کا کام کیا. سبحان اللہ. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. لوگوں نے اعتراض بھی کیا، آبجیکشن بھی کیا کہ اتنے بعد ابو ہریرہ ایمان لائے، اسلام قبول کیے اور اتنی حدیثوں کو روایت کیا انہوں نے. تو کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا کہ مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے وہ تجارت میں بزی رہتے تھے، انصار اپنے کام کاج میں رہتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سنے ہوں گے، سیرت پڑھیں آپ، یہ مسجد نبوی میں ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے. شوق تھا حدیث رسول سننے کا، سیکھنے کا. آج ہم کو وہ شوق نہیں ہے. آئیڈیل لیجیے ابو ہریرہ کو دیکھیں، کتنے نوجوان یا سب لوگ سنیں کہ کتنا شوق تھا ان کو. آج ہم کو شوق نہیں ہے، نہ حدیث رسول یاد کرنے کا شوق ہے، نہ سیکھنے کا شوق ہے، نہ سننے کا شوق ہے، نہ پڑھنے کا شوق. کیا پڑھو گے، کیا پڑھو گے بولو؟ یہاں تو پروگرام ہوتا ہے حدیث کی بات، قرآن کی بات بتانے کے لیے مولوی صاحب لوگ آتے ہیں تو لوگ نہیں آتے. کیا سنو گے اور کیا؟ اور بات یہاں تک کہہ دو آپ کو کہ کتنی حدیث کی کتاب آپ کے گھر میں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا شاید، اللہ کہ ایک دو مل جاوے تو مل جائے، ورنہ وہ بھی حدیث کی کتاب نہیں ملے. اور پڑھنے کی بات آ رہی تو قرآن تک تو ہم پڑھتے ہی، کتنا قرآن پڑھتے ہیں روزانہ، ایک رکوع یاد رکوع بھی نہیں ہوتا ہوگا تھا. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جو ڈیلی پڑھتے ہوں گے، ورنہ قرآن ویسے ہی پڑھا ہوگا گھر میں آپ کا. تو حدیث کب نکالو گے آپ؟ اللہ کے مطلب ہے کہ نہیں؟ کتنی عجیب بات ہے. کیا شوق تھا، ڈیلی پڑھیں آپ. حدیث رسول سے محبت ہے تو پڑھیں، سیکھیں، یاد کریں، آپ دوسروں کو بھی بتائیں، آپ پڑھیں، آپ گھر میں رکھیں، ہر ایک کتابیں رکھیں، پڑھیں، اس کو دیکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ مسجد میں رہتے تھے، شوق تھا ان کو حدیث رسول سیکھنے کا. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب ایک سوال حضرت ابو ہریرہ نے کیا تھا نا، آپ سنے ہوں گے، کہ اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا اللہ کے نبی جس کے بارے میں آپ قیامت کے دن سفارش کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ بات، مسئلہ کیا کہا تھا؟ کہا ابو ہریرہ مجھ کو گمان تھا، مجھ کو معلوم تھا کہ یہ بات تم ہی پوچھو گے. کیوں؟ تم کو شوق ہے حدیث سننے کا اور سیکھنے کا. ہم کو شوق نہیں ہے. ہم حدیث بیان کریں گے، ہم درس دیں گے آدھا گھنٹہ، آپ اٹھ کے بھاگ جاؤ اور پھر وہی آدمی سوال کرتا، مولوی صاحب ایسا ہے، ویسا ہے، کیسا ہے، کیسا ہے، لیکن سنے گا نہیں. ہم مسئلے مسائل کی بات ہوگی تب. ہم کو شوق نہیں ہے سننے کا، اور نہ پڑھنے کا تو شوق ہے ہی نہیں ہے، اور نہ بچوں کو پڑھانے کا بھی شوق ہے کہ نہیں حدیث پڑھائے، قرآن پڑھائے، اس کی بھی شوق نہیں. لے دے کر کے مسئلہ یہی ہے بھائی، نہ پڑھو اور نہ پڑھانے والے رہیں گے، دنیا ہی ختم ختم. اور کیا ہے؟ کہا مجھ کو معلوم تھا ابو ہریرہ یہ سوال تم ہی کرو گے. ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ اکبر، مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. پڑھیں اس کی سیرت. بے ہوش ہو کر کے ایک مرتبہ گر گئے تھے، مسجد سے جاتے کہیں نہیں تھے، غریب تھے، کہیں نہیں جاتے تھے. آیا ایسا ہے کہ لوگ اس کو مجنون پاگل سمجھ کر کے پیر سے کچل دیتے تھے. کہا جنون ہے یہ، پاگل ہے، مجنون ہے. حالانکہ میں مجنون نہیں تھا، پاگل نہیں تھا، مجنون نہیں تھا، میں بے ہوش ہو گیا تھا، بھوک سے مجھ کو گرا دیا تھا. اللہ، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر راستے میں بیٹھ گئے تھے. سنے ہو گیا انہوں نے قرآن کی آیت پوچھ رہے تھے ابو بکر سے، عمر سے. کہا کہ بتاؤ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ابو بکر نے تشریح بتا دیا، عمر نے تشریح سمجھ نہیں پائے. ابو ہریرہ کو کھانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی آیت کا تفسیر بتلائیں. ابو ہریرہ کو باغی سن کر کے اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کتنے دن سے کھانا نہیں کھائے. کہا اللہ کے نبی بہت دن ہو گیا کھانا نہیں کھائے. اللہ کیسے تھے یہ لوگ؟ خیر
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں بڑی کٹر دشمن تھی اسلام کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روئے روئے آئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کہا اللہ کے نبی میری ماں کے بارے میں دعا کر دیجیے تھوڑا سا ہدایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعا کیا, ابو ہریرہ کو یقین تھا, پکا یقین تھا کہ نبی نے دعا کیا ہے رد نہیں ہوگا نا. ابو ہریرہ وہاں سے نکلتے ہیں, اللہ کے نبی کے پاس سے گھر جاتے ہیں, گھر پہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں, ماں کہتی ہے رکو, وہیں رکو, دروازہ بند تھا, کہا روک وہیں پر. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ کو نل سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی, نہا رہی تھی میری ماں. کہا کہ رکو, میں رکا, ادھر سے میری ماں غسل کر کے کپڑا پہن, ادھر اللہ کے نبی دعا کر دیے تھے, ادھر ابو ہریرہ گھر گئے ہیں, گھر کا دروازہ بند ہے. کہا رکو, دروازہ کھولتی ہے ماں, ادھر سے کپڑا پہن کر کے بولتی, ڈائریکٹ یہی کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد, اب تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک. سبحان اللہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات, کون ہے جو مجھ سے یہ 5 کلمات کو لے گا, سیکھے گا, اس پر عمل کرے گا اور دوسروں کو سکھائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال ابو ہریرہ قلت انا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی میں. فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں کون, ابو ہریرہ. ظاہر سی بات نہیں ہے, صحابہ کرام بہت زیادہ رہے ہوں گے تب تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کون ہے جو یہ بات سیکھے گا, اور بھی صحابہ کرام رہے ہوں گے, لیکن یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ہوں, آپ بتائیں, میں وہ کلمات پر عمل کروں گا, میں سیکھوں گا, میں عمل بھی کروں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاتے ہیں, سنیے غور سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری نصیحت کی, سب گان باندھ لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو, اتق المحارم تکن عبد الناس. سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں صاحب تو وہی ہے جو نماز پڑھتا ہو, فرائض تو پڑھتا ہو, نوافل ادا کرتا ہو, تہجد پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, مسجدوں میں آتا ہو, ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی عبادت گزار. ہم سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑا عابد ہے, بہت بڑا نمازی, بہت بڑا عبادت گزار ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کا تذکرہ نہیں کیا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اتق المحارم, حرام چیزوں سے بچ جاؤ, سب سے بڑا عابد, سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ. اللہ اکبر. گہرائی دیکھیے بات میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی تو جوامع کلم عطا کیا گیا تھا. گہرائی دیکھیے آپ بات میں, کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے کب؟ حرام چیزوں سے بچ جاؤ. اللہ کے بندو, مان لیجیے آپ تہجد گزار ہیں, آپ نمازی ہیں, آپ روزے دار ہیں, لیکن آپ کی کمائی میں حرام شامل ہے, تو آپ کیسے عبادت گزار بنو گے؟ نہیں سننا ہے, کیسے عبادت گزار بنو گے؟ تمہاری کھانے میں, تمہاری لین دین میں, تمہاری کمائی میں حرام گھس گیا ہو تو کیسے عبادت گزار کہلاؤ گے؟ یہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشْرَبَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام, بھائی تمہارا کھانا حرام کا, تمہارا پہننا حرام کا, تمہاری پرورش حرام کی, تمہارا لباس حرام کا, تو پھر تمہاری عبادت کاہے کا؟ بولو, کیا فائدہ دے گا تم کو؟ تمہاری عبادتیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو حرام چیزوں سے, دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا کہا, جو حرام چیزوں سے بچ گیا, سمجھو سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے. ہر چیز میں آج بڑا افسوس, بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہماری زندگی میں ہر طرح سے دیکھیے انٹرسٹ حرام چیزوں کو گھسیڑ دیا ہے, تاکہ تمہارا جو بھی عبادت ہو رائگاں ہو جائے. ایک بندے کو, نوجوان کو اگر موبائل بھی چاہیے, 10,000 ہے, 4,000 ہے, تو 20,000 کا موبائل خریدتا, چلو فائنانس کر لیں گے. سویدھا تو موجود ہے, آسانیاں بھی ہیں, سمجھ گئے. ایک بندے کو اور چاہیے, بڑا پیلر دینا ہے, بڑا چار کو اور پیلر بڑھانا, بینک کا راستہ کھلا ہے, چلو ہوم لون لے لیں گے. دیکھیے کیسے کیسے راستہ, آپ اس کا ریئیکشن نہیں دیکھ رہے. ارے بزنس بڑھانا ہے, چلو 10 لاکھ اور لے لیتے ہیں. بھائی وہی 10 لاکھ ملا ہوا چیز تم کھاؤ گے, تمہارے پیٹ میں جائے گا, تو پھر تمہاری عبادت کیا ہوگا؟
کیا ہوگا بولو؟ حرام شامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب تو یہ سنے، میں نے کہا تھا یہ تو اب تو یہ آ گیا ہے کہ عورتیں کاہے پیچھے رہیں گی، عورتوں کو بھی اس میں گھسیڑ دیا ہے اور لا دیا ہے. ہمارے دیکھیے ملک میں آپ کو بندھن یوجنا چل رہا ہے، بڑی آسانی سے عورتوں کو بندھن یوجنا دے رہا ہے تاکہ لو اور سود گھسا کر کے بھرو اور تم خود کھاؤ اور بال بچوں کو بھی کھلاؤ. کیا ہوگا تمہاری عبادت؟ سب سے بڑا عبادت گزار کیسے؟ ایسے ہی ہماری نیکیاں کم ہیں، بچائیں اپنے نیکیوں کو. ہماری نیکیاں کم ہیں اور ہماری زندگی میں اگر حرام کی آمیزش آ جائے تو بولو کیا بچے گا؟ اور خاص کر کے اس دور میں وہ حدیث بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا. راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کے میں وہ لوگوں کو جانتا ہوں، میں وہ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا. سنیں حدیث کو، تہامہ پہاڑ، تہامہ پہاڑ، نیکیوں کا پہاڑ قیامت کے دن لے کر کے آئے گا. نیکیاں کم نہیں ہوں گی، پہاڑ جیسا نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. سنیں گے حدیث؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ کھل کے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اتنا نیکی لے کر کے آنے کے بعد اللہ برباد کیوں کر دے گا؟ اور کون ہے آپ کی امت کے وہ لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھل کر کے بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. عبادت گزار کس کو کہا اللہ کے نبی نے؟ دیکھیے کہا وہی عبادت گزار سب سے بڑا ہے جو حرام چیزوں سے بچ جاوے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جلوت میں محفل میں تو بڑا اچھا ہے لیکن خلوت میں تنہائی میں جا کر کے برائی کا کام کرتا. آج آپ کو بتائیں، آج برائی کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا نہیں پڑتا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ برائی کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، ناچ دیکھنا پڑتا تھا، ڈانس دیکھتے تھے، گانا سننے باہر جانا پڑتا تھا، گانے کے لیے تھیٹر سینما ہال جاتے تھے فلم دیکھنے کے لیے. اب تو سوشل میڈیا سب کے پاس موجود ہے، برائی تو گھر پہ آ کر کے داخل ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اور جس طرح چاہ رہا آدمی وہاں پر برائی کر رہا. تو یہی لوگ ہوں گے کہا کہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، لیکن تھوڑی دیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری نیکیوں کو اس کو ہوا منصورہ بکھیر دے گا، ایک بھی نیکیاں باقی نہیں رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت ابو ہریرہ کو یہی کیا تھا کہ اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، جو بھی اللہ نے حرام کیا ہے بچ جاؤ، سب سے بڑا عبادت گزار کہلاؤ گے تم. کتنی بڑی بات ہے، گاڑ باندھ دیجیے. متقی بننا چاہتے ہو، عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اس پہ گاڑ باندھ. اس سے بڑھ کر کے آپ کو یہ بتائیں، وہ تو چھوڑو حرام والی چیز جو کلیئر ہے وہ کلیئر ہے، لیکن شریعت میں ایک پیمانہ، ایک اصول، ایک نبی نے ایک ضابطہ یہ بتایا ہے کہ الحلال بین والحرام بین فإن بینہما مشتبہات. بھیا حلال بھی واضح کر دیا ہے اور حرام بھی کلیئر ہے، لیکن کہیں پر آپ کو لگتا ہے، ہم کو مولوی صاحب سوال پوچھتے ہیں، ڈاؤٹ آپ کو اگر لگے کسی میں شک مشتبہ والی چیز ہو، تو شریعت نے کہا کہ شک والی چیزوں کو بھی کنارے کر دو، چھوڑ دو، اس کے پیچھے مت پڑو. کیوں؟ جو آدمی شک والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور ایمان کو بچا لیا. سمجھنے بات؟ تو متقی کہلانا چاہتے ہو، عبادت گزار کہلانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے فرائض ہے آپ کا، ٹھیک ہے نماز ہے آپ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حرام چیزوں سے بچنا. ایک چیز. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی تھی، سبحان اللہ. خالی گاڑ باندھ دیجیے. کہا ابو ہریرہ سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہاری مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہ جاؤ، سب سے بڑا مالدار کہلاؤ گے، ہے نا؟ جتنا راضی، جتنا مقدر میں ہے اللہ نے ملے گا، جو مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا. یہی اس پر عمل کر لے انسان سب سے بڑا مال. آج قناعت نہیں ہے ہم لوگوں میں، بھیا صحیح بتا رہے، قناعت نہیں ہے، بس نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خالی تاک جھانک کرتے کہ وہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے.
جو دوسروں کے پاس ہے وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ بس ہم اپنے پاس جو ہے اس میں نظر نہیں، جو دوسروں کے پاس ہے وہ ہمارے پاس کاہے نہیں ہے؟ یہی ہمارا خالی چلتے رہتا، وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ۔ کبھی آپ غور کریں کہ ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں، اللہ اکبر، اور تمہارے پاس جو چیز ہے نا وہی چیز لینے کے لیے کتنے لوگ پریشان اور دعا کرتا ہے کہ کاش ہم کو بھی اتنا ہی مل جائے۔ لیکن ہم اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ نیچے والوں کو دیکھو گے نا تو شکر کا مادہ پیدا ہوگا، شکر آئے گا کہ اللہ مجھ کو آپ نے بہت دیا ہے، تو نے بہت عطا کیا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ بڑا بنگلہ ہمارے پاس کاہے نہیں ہے؟ فارچونر کار فور ویلر ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کیا، وَأَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَقُلْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کے بندو جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑا غنی ہو جاؤ۔ قسمت میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے بولو کوئی لے سکتا ہے؟ کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ اور ایک بات بتائیں، جب انسان اس حدیث پر عمل کرے گا نا تو حسد کی بیماری پیدا نہیں ہوگی۔ آج تو آدھا ٹائم ہم کو حسد سے گزر جا رہا ہے مسلمانوں کا، سب لوگوں کی بات ہے۔ ہم اپنی پریشانی اپنے سکھ سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا آگے والے کی سکھ سے مسلمان پریشان، کہ ارے وہ اتنا اچھا کیوں کھا رہا ہے، وہ اس کی دکانیں اتنی کیوں چل رہی ہے، اس کا دکان دن بدن ترقی کاہے کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا گھر کاہے بنا رہا ہے۔ حسد کی بیماری ایک دم کوٹ کوٹ کر کے مسلمانوں میں بھر گئی کہ وہ اس کا اتنا بڑا بیلنس، اتنا کمال، اتنا کھا رہا ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی کا چیز دیکھو تو دعا کرو، دعا دینے والا کم ہے، جلنے والا زیادہ ہے، جلتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہ کے بندو اس حدیث پر عمل کرو گے تو یہ بھی ختم ہوگا۔ کیا کہ وَأَرْضَى بِمَا قَسَمَ، اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہو اس پہ راضی رہو، سب سے بڑی غنی، سب سے بڑا مالدار کہلاؤ۔ میرے مقدر میں اتنا ہی تھا، اور یاد رکھو اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مل کر کے رہے گا، اور جو مقدر میں نہیں لکھا ہے وہ کوئی اور لے نہیں سکتا ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ یاد رکھو ایک دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے کتنی پیاری کی تھی۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کہا کہ میں سیکھوں گا اور بتاؤں، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، مومن کب کہلاؤ گے؟ سنو اس حدیث، مومن بن جاؤ گے۔ کہا کب؟ کہا کب مومن بنو گے؟ جب آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تب۔ علماء لکھتے ہیں پڑوسی تین ٹائپ کا ہوتا ہے، تین ٹائپ کے پڑوسی ہو۔ ایک کون؟ ایک پڑوسی ہے مسلمان ہے، تیسرا رشتہ دار ہے۔ اسی لیے اللہ تین حق، کیا؟ ایک پڑوسی کا، دوسرا اسلامی بھائی کا، تیسرا رشتہ داری کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تمہیں زکوٰۃ و صدقات یا فطرانہ کچھ دینے کی چیز آوے تو سب سے پہلے کس کو ترجیح دو؟ اپنے رشتہ داروں کو دیکھو کہ کون اس مستحق ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تم جو دو گے اس کو زکوٰۃ یا فطرہ یا جو بھی تعاون کرو گے ڈبل اجر ملے گا۔ پہلا کیا ملے گا؟ دینے کا، دوسرا رشتہ داری کو ترجیح دینے کا، رشتہ داری ادا کرنے کا۔ تو تین ٹائپ کا کہا، ایک کہا کہ مسلمان ہے، دوسرا پڑوسی ہے، تیسرا رشتہ دار ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا مسلمان ہے، پڑوسی ہے۔ دو حق بنتا ہے، ایک اسلامی بھائی کا، ایک پڑوسی ہونے کا۔ اور تیسرا جو تین ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، پھر بھی حسن سلوک اس کے ساتھ بنتا ہے، گرچہ وہ مسلمان نہیں ہو لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں۔ کہا اللہ کے نبی کون مسلمان نہیں ہے؟ کہا وہ مسلمان نہیں ہے جس کا پڑوسی کے شر سے دوسرا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آج کیا ہے، ارے دوسروں کی کیا بات کریں، آج ہمارا پڑوسی خود دوسرے پڑوسی سے پریشان ہے، اس کا کچڑا میرا گھر آ رہا ہے، میرا کچڑا ان کا گھر ڈالا جا رہا ہے۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو پریشان کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے درمیان دیواریں بنا دیا ہے کہ تم نہ میرا گھر آؤ نہ ہم تمہارا گھر جائیں، نہ ہم تم سے بات کریں نہ تم ہم سے بات کرو۔ غیروں سے کیا شکوہ ہے؟ آج بھائی بھائی اور پڑوسی پڑوسی کے درمیان خانہ اندازی اور دیواریں بنی ہوئی۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مومن بن جاؤ گے کب؟ جب پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اخلاق ایمان یہ بھی نام ہے. تمہارا اخلاق کیسا ہے تمہارا پڑوسی طے کرے گا کہ تم کیسے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت جبرائیل نے بار بار مجھے وصیت کیا. میں یوں گمان کرنے لگا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ بھی نہ دینے لگ جائے. اللہ وراثت میں پڑوسی کا حصہ بھی نہ بن جائے. اتنی تاکید کی حسن سلوک کا پڑوسی کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. مومن بن جاؤ گے کب؟ جب تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. تب اللہ کے نبی نے چوتھی نصیحت کی وَأُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اب مسلمان بنو گے کب؟ کہا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. مسلمان بن جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے لیے الگ اصول, تمہارے لیے الگ اصول. تم کچھ اور چاہتے ہو, ہم کچھ اور چاہتے ہیں. اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. ہم چاہتے ہیں کہ اچھا سے کھائیں, ہم چاہتے ہیں کہ اچھا سے رہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بڑا ہو, ہم چاہتے ہیں کہ میرے بال بچے خوشحال رہے. تو بھائی دوسروں کے لیے وہی پسند کرو. وہ بھی تو وہی ہے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ ہماری بیٹی پر کوئی نظر نہ لگاوے, ہماری بیٹی کی کوئی تاک جھانک نہ کرے. تو تم بھی اپنی نظر کو ویسے ہی رکھو. کسی کی بیٹی کو تم کیوں تاکو گے؟ تم چاہتے ہو کہ ہمارے بال بچے اچھا پڑھے خوشحال رہے, تو دوسروں کے بال بچوں کے لیے تم بھی وہی سوچو. تب جا کر کے مسلمان بنو گے. کہا وَأُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اپنے لیے پھول سمجھتے ہو, دوسروں کے لیے کانٹا کھودتے ہو, گڑھا کھودتے ہو. یہ دوہرا اصول شریعت میں بنا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے آخری نصیحت کیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ وَلَا تَكْسَرِ الدَّهْرَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الدَّهْرِ تُمِيتُ. کتنی پیاری بات ہے. اللہ کہا کہ سنو, زیادہ مت ہنسا کرو. ہم لوگوں کی محفلیں لگتی نہیں دیکھتے ہاں 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 ہاں, لوگوں کی دیکھیں کیسے ٹھٹھا مارتا ہے. اللہ کے نبی نے کبھی اس طرح ہنسا نہیں ہے. ہنسنا منع نہیں ہے, لیکن ہاں 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 کرنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ کتنی پیاری بات یہ کہا کہ زیادہ ہنسو گے تو اللہ کے بندو تمہارا دل مردہ ہو جائے گا. اور دل تو مردہ ہو ہی گیا ہے, ہمارا دل مردہ ہو جائے گا. اس لیے زیادہ ہنسنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا کہ سنو, جو بات میں جانتا ہوں اگر تم جان لو گے تو اللہ کی قسم تم ہنسنا چھوڑ دو گے, خالی رونے لگو گے. کیا جانتے تھے اللہ؟ کہا بیوی سے مباشرت کرنا ملنا چھوڑ دو گے, گھر بار چھوڑ کر کے جنگل کی طرف نکل جاؤ گے. جو بات میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو گے. کیا جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آسمان پورا چرچرا رہا. حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور لے لیا ہے, سور کو اپنے منہ میں لگا لیا ہے, یہاں تک کہ کان لگا دیا کہ کب اللہ کا حکم آ جائے. اتنا قریب ہے قیامت آنا. تو پھر ہنسی کیا چیز کی ہے؟ ایک بالشت جگہ کہا آسمان میں خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتے اللہ کی سجدہ نہ کر رہا. اللہ کے بندو ہمارا مسئلہ الگ ہے. ہم خالی کھاؤ پیو چلے جاؤ. فجر کی نماز آپ دیکھ لیں. آپ اگر واقعی ہمارے دل میں ایمان اور مومن ہے آپ, تو نماز کا ہے آپ کا چھوٹ رہا ہے. کیوں چھوٹ رہا ہے؟ بولو کیا بنا ہے, جائز ہے؟ بولو. اگر آپ ایک فتوا دیں گے مولوی صاحب کل سے سویا رہ جائے گا, ہم بھی نہیں آئیں گے نماز. فتوا نہیں دیا کہ نہیں آنا ہے. بولو اگر ہے کوئی حدیث تو کہو کہ نہیں ٹھنڈی میں جائز ہے چھوٹنا, نہیں پرسنا ہے, منع ہے, سوئے رہو. اللہ کے بندو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کثرت الضحک, زیادہ ہنسنے سے دل کو مردہ کرے. اور ایک فرشتے کو اللہ کے نبی نے دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ جب سے کہا جہنم, کہا کہ کیا بات ہے اس نے منہ کو بند کر لیا. حضرت جبرائیل کہا کہ کیا بتائیں, انہوں نے جب سے جہنم کو دیکھا ہے تب سے اس کی ہنسی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا, کبھی ہنسا ہی نہیں تھا. پھر یہ 5 نصیحتیں بڑی اہم چیزیں, گانٹھ باندھیے, ہم اس پر عمل کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم تماموں کو اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم میں سے جو بیمار حال ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.